چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دو دیگر ارکان اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے ایک سال بعد بھی اپنے عہدوں پر برقرار ہیں۔ ان تینوں کی 5 سالہ آئینی مدت 26 جنوری 2025 کو ختم ہو گئی تھی۔ آئین کے تحت ان عہدوں پر نئی تقرریاں خالی ہونے کے 45 روز کے اندر یعنی 12 مارچ 2025 تک ہونا لازم تھی۔ تاہم تاحال نئے چیف الیکشن کمشنر اور سندھ اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے شامل کی گئی ایک شق کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے ارکان کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے جانشینوں کی تقرری تک عہدوں پر کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور دونوں ارکان اسی آئینی رعایت کے تحت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تاہم تقرری کے عمل میں مسلسل تاخیر نے سیاسی حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ کئی ماہ تک اسی تاخیر کی ایک بڑی وجہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی عدم موجودگی بتائی جاتی رہی، کیونکہ آئینی طور پر ان عہدوں پر تقرری کے لیے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت لازم ہے۔ اب محمود خان اچکزئی کے بطور قائد حزب اختلاف باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد یہ رکاوٹ دور ہو چکی ہے اور توجہ اس بات پر مرکوز ہو گئی ہے کہ حکومت نئے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کا عمل کب شروع کرتی ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یعنی فوفن کے مطابق قائد حزب اختلاف کی باضابطہ تقرری کے بعد کئی اہم آئینی اور قانونی عہدوں پر تقرری کے عمل میں حائل ایک بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ وفن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن کے ارکان، نیب کے چیئرمین، قومی کمیشن برائے وقار نسواں اور قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئرمین جیسے عہدوں پر تقرری کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ناگزیر ہے۔ وفن کے ترجمان مدثر رضوی کا کہنا ہے کہ اصولی طور پر آئینی عہدوں پر تقرریاں عہدے خالی ہونے سے پہلے مکمل ہونی چاہیے۔ اگرچہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ ارکان کی توسیع آئینی ترمیم کے تحت قانونی ہے، تاہم ان کے نزدیک جانشینوں کی تقرری کا عمل بلا تاخیر شروع ہونا چاہیے۔ پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب نے بھی اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا عمل فوری طور پر شروع کیا جانا چاہیے اور اس میں وزیر اعظم کو پہل کرنی چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ماضی میں وزیر اعظم نے تقرری کا عمل شروع کیا تھا، تاہم اس وقت قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل پر اصرار کے باعث یہ عمل آگے نہ بڑھ سکا۔ احمد بلال محبوب کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے ابتدائی مسودے میں چیف الیکشن کمشنر کی دوبارہ تقرری کی شق بھی شامل تھی، جسے بعد ازاں جمعیت العلماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کے بعد نکال دیا گیا۔ پلڈاٹ نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی کیونکہ اس سے خدشہ تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو گزشتہ چند برسوں کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا رہا ہے، خصوصاً 2024 کے انتخابات کے انعقاد اور نتائج کے حوالے سے۔ ناقدین کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں، انتظامی اقدامات اور پالیسیوں نے انتخابی عمل پر عوامی اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا۔ تاہم الیکشن کمیشن ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کرتا رہا کہ اس نے تمام اقدامات قانون کے مطابق کیے ہیں۔ یہ تنازع اس وقت مزید بڑھ گیا جب قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد آئینی طور پر 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کی شرط کے باوجود الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ عام انتخابات اس مدت میں ممکن نہیں ہوں گے۔ بعد ازاں کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا، مگر بالآخر عام انتخابات 8 فروری 2024 کو منعقد ہوئے۔ اس دوران نتائج میں تاخیر، انتخابی فارمولوں میں مبینہ تضادات اور ریٹرننگ افسران کے طور پر اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتی جیسے امور پر بھی شدید اعتراضات اٹھائے گئے، جبکہ یہ ذمہ داریاں روایتی طور پر ماتحت عدلیہ کو دی جاتی رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بیرسٹر سید علی ظفر نے کہا کہ ان کی جماعت نے پولنگ ڈیٹا میں بے ضابطگیوں کی تفصیلات مرتب کی ہیں۔ انہوں نے این اے 130 لاہور کے ایک پولنگ اسٹیشن کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہاں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد رجسٹرڈ ووٹر سے بھی زیادہ تھی۔ ان کے مطابق اس پولنگ اسٹیشن پر قومی اسمبلی کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد
1825 बनाई गई, जिनमें से 1266 वोट नवाज शरीफ के खाते में डाले गए, जबकि इसी पोलिंग स्टेशन पर सूबाई असेंबली के लिए डाले गए वोटों की तादाद 972 थी और रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1818 थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ये इल्जाम भी आयद किया जाता है कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला सिर्फ वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए नहीं था, बल्कि इसका मकसद ये भी था कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बाद में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो सके और इन्हें नाअहली का सामना न करना पड़े, जबकि इस इक़दाम के जरिए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों से भी महरूम किया गया। 2024 के इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को इनकी जीती गई नशस्तों के तनासुब से मखसूस नशस्तें देने से इनकार किया और ये नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम कर दी गईं, जिसे तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया। अदालत की जानिब से मुकम्मल इंसाफ के हुसूल के तहत मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को देने के अक्सरियती फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वजाहत तलब की और बादअज़ा नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसके बायस फैसले पर अमल दरामद में ताखीर हुई। नाक़दीन का कहना है कि इस ताखीर ने हुकूमत को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का मौका फराहम किया, जिसके जरिए तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को मुकर्ररा वक्त के बाद पार्टी में शामिल होने से रोक दिया गया। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के हवाले से भी तनकीद की जाती रही है, जहां मुखालिफिन का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी कवानीन का इतलाक इंतखाबी मफादात के तहत किया। इलेक्शन कमीशन इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कानूनी और इंतजामी मजबूरियों का हवाला देता रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।